السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 92 ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے 65 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر منافقین کا تذکرہ کیا ہے، منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی خصلتوں اور ان کی خرابیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کا یہ گمان ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی وہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس ایمان کے بعد خاص طور پر یہودیوں کے یہ حالات تھے، اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے۔ ان کے حالات یہ ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، آپ پر ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں پر فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، یعنی اللہ سے فیصلہ نہیں کرواتے ہیں، غیر اللہ سے اپنا فیصلہ کرواتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، فیصلہ صرف قرآن و سنت سے کریں، فیصلہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے کریں، پر کہیں اور فیصلہ کرتے ہیں جبکہ اللہ نے اس کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے، یعنی اگر قرآن و سنت سے فیصلہ کریں گے تو ہدایت پر آ جائیں گے، پر شیطان چاہتا ہے اس سے فیصلہ نہ کریں تاکہ یہ لوگ گمراہی میں آ جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیے اس کی طرف جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اللہ کے رسول پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن و سنت کی طرف آئیے، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ دیکھیں گے کہ منافق راستے بدلتا ہے، گلیاں تلاش کرتا ہے۔ مومن کو کہا جائے یہ قرآن سنت تو مان لیتا ہے، لیکن منافق کیا کرتا ہے؟ منافق گلیاں تلاش کرتا ہے، منافق راستے بدلتا ہے، منافق قرآن و سنت کو تسلیم نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَكَيْفَ، پھر کیا معاملہ ہوگا، اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کا عجیب معاملہ ہے، یعنی ایسے تو قرآن و سنت کو نہیں مانتے، پر اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے ان کے عمل کے نتیجے میں،
گناہ کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، اب اللہ اگر ان پر کوئی مصیبت ڈال دے، کوئی تکلیف ڈال دے، ان پر کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم جو ان کے پاس گئے تھے نا، ہم تو اچھے کے لیے، صحیح کام کرنے کے لیے گئے تھے، اصلاح کے لیے گئے تھے. یعنی ہمارا مقصد فیصلہ کروانا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو بس اچھا کام کرنا، لوگوں میں جوڑ کرنا ہمارا مقصد تھا. یعنی وہ اپنی کمی کو نہیں مانتے، اپنی غلطی کو نہیں مانتے. کیوں؟ جب غیر اللہ کے پاس فیصلے کروانے جاتے، کوئی پریشانی آ جاتی اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر قسمیں کھاتے کہ اللہ کی قسم ہم تو وہاں پر اس لیے گئے تھے، اس لیے گئے تھے، ہمارا مقصد وہاں پر فیصلہ کروانا نہیں تھا. یہ منافقوں کا طریقہ ہوتا ہے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے دل کے حال بتا رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یہ بول رہے ہو کہ ہم وہاں پر فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے. اب اللہ کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ کو تو پتا ہے نا کہ تم فیصلہ کروانے گئے تھے، کس کام سے گئے تھے، اللہ کو سب پتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ انہیں اگنور کر دیجئے، وَعِظْهُمْ، انہیں نصیحت کر دیجئے، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ایک ایسی بات بولیے جو ان کے دل میں اتر جائے. یعنی آپ کو پتا ہے یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، اس کے بعد بھی ان کو ذرا اگنور کر دیجئے، سزا مت دیجئے، ان کو نصیحت کیجئے اور ان کو ایسی بات بتائیے، ایسی چیز بتائیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے دلوں تک اترنے والی بات بتائیے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی بھی رسول دنیا میں نہیں بھیجا پر اس مقصد سے کہ اللہ کی اجازت سے ان کی اطاعت کی جائے. یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان کی امت پر فرض ہوتا تھا ان کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ کی اجازت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کے بارے میں بتا رہا ہے، منافقوں کے بارے میں، کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر لیں، یعنی ان سے کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تو یہ اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آپ سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے توبہ کر دیجئے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی منافقت کا راستہ نہ اپناتے، غیروں کے پاس نہ جاتے، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ سے کہیے ہمیں معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. پر انہوں نے منافقت کو اپنایا، غیر اللہ کے پاس گئے، اللہ کو چھوڑا، یہ ان کا عمل غلط ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ایمان بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان کیسا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آخری آیت میں بتاتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کو جج نہ بنا لیں، اور آپ کے فیصلے کے بعد دلوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں. یعنی آپ کوئی بھی مسئلہ ہو، فیصلہ کس سے کروائیں؟ اللہ کے نبی سے. اللہ کے نبی فیصلہ کر دیں، فوراً مان لیں، سر جھکا لیں، تسلیم کر لیں. یہ نہیں لگنا چاہیے ارے ایسا کیوں کر دیا، ویسا کیوں کر دیا، ایسا ہونا تھا ویسا کیوں ہو گیا، یہ سب نہیں. قرآن و حدیث سے فیصلہ ہو جائے مطلب بات ختم. دل کو جھکا دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے ضمیر اور اپنے جسم کو جھکا دو. اللہ نے کہہ دیا بات ختم، اس کے بعد میرے دل میں کوئی کمی اور کجی یا کوئی تنگی نہیں آئے گی. فیصلہ میرے موافقت میں ہو یا میرے خلاف ہو، اس سے مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ مومن کی دلیل ہوتی ہے، یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلوں پر اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اور ایسا نہیں کہ دل مار کر بلکہ دل کی خوشی سے جھکاتا ہے، تسلیم کرتا ہے. یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے. اب آج کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ دعویٰ تو کرتے ہیں ایمان کا پر جاتے ہیں غیروں کے پاس فیصلہ کروانے. پھر منافقوں کے بارے میں بتایا کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے دین کی طرف تو گلیاں تلاش کرتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو چلا چلا کر قسمیں کھانے آ جاتے ہیں کہ ہم تو ایسا نہیں ویسا کر رہے تھے، ویسا نہیں ایسا کر رہے تھے. اللہ کہتا ہے اللہ تو ان کے دل کے حال جانتا ہے. پھر بھی اگر آ رہے ہیں نا معافی مانگنے، معاف کر دو، اگنور کر دو، اور ان کو ایسی بات بولو جس سے ان کا دل صاف ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد رسولوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے. اگر لوگ آئیں اللہ کے نبی سے یہ لوگ معافیاں مانگ لیتے، اللہ کے نبی معاف کر دیتے، اللہ بھی معاف کر دیتا. اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان بتایا کہ یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلوں پر سر نہ جھکا دیں، تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد ان کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو. آپ کے آگے پورے جب تک نہ جھک جائیں، شریعت کے آگے نہ جھک جائیں، تب تک اللہ رب العالمین انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے اور نہ ان کا ایمان مکمل ہوگا. اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، یتحاکموا، دے گیو ججمنٹ، فیصلہ کروانے کے لیے آئیں. یتحاکموا، وہ چاہتے ہیں فیصلہ کروانا، فیصلہ کروائیں. تعالوا، کم ٹو، آؤ، یعنی آؤ، اس کی طرف آؤ. رأیت،
यू विल सी, आप देखेंगे, क्योंकि यहां पर फ्यूचर टेंस के माने में इस्तेमाल हुआ है कि आप मुनाफिकों के देखेंगे कि वो गलियां तलाश करते हैं, आप देखेंगे। असाबत हम मुसीबा, कोई भी चीज यानी डिजास्टर स्ट्राइक देम, जब कोई मुसीबत उन्हें हिला दे, मुसीबत उन्हें तकलीफ दे दे, कोई मुसीबत उन तक आ जाए, परेशानी आ जाए, असाबत हम मुसीबा। जाऊ का, दे कम, वो आते हैं आपके पास, वो आते हैं आपके पास। फ़अरिज़ अन्हुम, सो टर्न अवे फ्रॉम देम, आप उनसे इग्नोर कर दीजिए, दूर हट जाइए, छोड़ दीजिए, कोई सजा मत दीजिए, उनसे एराज कर लीजिए। कौलम बलीगा, इफेक्टिव वर्ड्स, ऐसी बात बोलिए जो बिल्कुल असरदार हो, दिलों में उतरने वाली हो। लियुताअ, ओबेड, फर्मा बरदारी की जाए, इताअत की जाए। युहक्किमुक, मेक यू जज, आपको फैसल बनाएं, आपको जज बनाएं, आपको हकम बनाएं। शजारा, डिस्प्यूट, इख्तलाफ, झगड़ा, लड़ाई। हराजा, डिस्कम्फर्ट, यानी तंगी महसूस करें, परेशानी, तंगी, डिस्कम्फर्ट। ये कुछ मुश्किल अल्फाज जो आज की आयतों में हमारे सामने आए। अब तदब्बुर, कि आज की आयतों पर हमने क्या गौर किया, आज की आयतों में हमने क्या जाना। नंबर 1, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान का मतलब यह है कि उनका हर हुक्म माना जाए। ईमान, दावा करना बहुत आसान है, जबान से हम सब दावेदार हैं, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं हम लोग, आपकी शान में तो अपनी जान कुर्बान करते हैं हम लोग। ईमान का दावा करना आसान है, पर ईमान का मतलब यह है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसलों पर झुक जाया जाए, उन्हें तस्लीम कर लिया जाए, उन्हें मान लिया जाए, उनको अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में जगह दे दी जाए, अमल करने वाले बन जाएं। ये चीज़ डिमांड करती है हमसे अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान, कि हम उनके फैसलों को तस्लीम कर लें, उनके ऊपर ईमान रखें। नेक्स्ट, कुरान और सुन्नत से हटने वाला शैतान के रास्ते पर होता है। दो ही रास्ते चलेंगे आपके पास, या तो रहमान का रास्ता या शैतान का रास्ता। कुरान और सुन्नत, अल्लाह का रास्ता, इससे हटे शैतान आप पर हमला करेगा, आपको शैतानियत में डालेगा, शैतानी रास्ते पर डालेगा। जैसे कि अल्लाह ताला कहता है, वयुरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम ज़लालन बईदा, शैतान तो चाहता है कि उन्हें दूर की गुमराही में डाल दे। यानी या तो किताब और सुन्नत को थाम लो, इसे जहां तुमने छोड़ा वैसे ही जलालत पर चले जाओगे, शैतानी रास्तों पर चले जाओगे, हराम के रास्ते पर चले जाओगे, अल्लाह की नाराजगी के रास्ते पर चले जाओगे। तो कुरान और सुन्नत से हटने वाला शैतान के रास्ते पर अपनी जिंदगी गुजारता है। एक और अहम बात यह पता चली कि कुरान और सुन्नत छोड़ना इंसान को हिदायत से हटा देता है। जब तक आप किताब और सुन्नत पर बाकी रहते हैं ना, किताब और सुन्नत को अपनी जिंदगी बनाते हैं ना, आप हिदायत पर रहते हैं। और जैसे ही आपने छोड़ा ज़लालम बईदा, दूर की गुमराही में आप पहुंच जाते हैं, बड़ी गुमराही में आप पहुंच जाते हैं, हिदायत से दूर आप हो जाते हैं। तब जब आप किताब और सुन्नत के रास्ते को छोड़ देते हैं, किताब और सुन्नत को अपनी जिंदगी नहीं बनाते हैं, किताब और सुन्नत से फैसला तस्लीम नहीं करते हैं, तो आप जलालत पर चले जाते हैं। नेक्स्ट, मुनाफिक शरीयत के फैसलों से भागता है। हम ईमान वाले हैं ना, ईमान वाला वो, उससे कहा जाए भाई आप ये जो कारोबार कर रहे हो ये कुरान में हराम है, बंद, हदीस में हराम है, बंद, ये हलाल काम है, करो, चालू, ये करना चाहिए, कीजिए, चालू। ये होता मोमिन, जो कहा मान लिया। लेकिन मुनाफिक गलियां तलाश करता है। जैसे हमारे यहाँ कई लोग होते हैं, फोन करते हैं, मौलवी साहब लोन ले सकते कि नहीं? नहीं ले सकते, जायज़ नहीं है। नहीं नहीं, समझे नहीं आप, वो है, बताए मुझे हराम है, लेकिन अभी हालात अलग चल रहे हैं ना, मजबूरी मेरे पास ज्यादा हो तो, ऐसा है वैसा, कहीं से इंतजाम ना हो तो, मतलब आप क्या गलियां चाहते हो? हलाल क्लियर है, हराम क्लियर है, बीच में रास्ता किधर से आएगा? गलियां किधर से आएगी? अल्लाह कहता है वो मुनाफिक होता है जो गलियां तलाश करता है, हराम में भी हलाल में भी। हलाल को चेंज करना, हराम को चेंज करना, दीन और शरीयत में गलियां तलाश करना, यह मुनाफिक का काम होता है। मोमिन कभी गलियों में नहीं पड़ता। मोमिन स्ट्रेट जो रास्ता अल्लाह ताला ने दिया उस पर चलता है, उसे तस्लीम करता है, कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी बनाता है। वरना मुनाफिक क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है मुनाफिक को देखोगे गलियां तलाश करता है, यसुद्दून अन का सुदूदा, भागता है, गलियां तलाश करता है, वो एक जगह टिकता नहीं, रुकता नहीं, हलाल पर बाकी नहीं रहता। नेक्स्ट, इंसान पर मुसीबतें गुनाह की वजह से आती है। जितना ज्यादा हमारे गुनाह उतना ज्यादा हम पर मुसीबतें।
मुसीबतें गुनाह के नतीजे में होती है। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह भी बताया, यहाँ पर भी बताया कि तुम्हें जो भी तकलीफ आती है, परेशानी आती है, दिक्कतें आती हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे अपने अमल का नतीजा होती हैं। तो ऐसे हालात में इंसान को तौबा और ज़्यादा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार और ज़्यादा करना चाहिए, अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। नेक्स्ट, मुनाफिक अपने गलत अमल को भी सही बताता है। बड़ी प्यारी बात ये भी पता चली, जो मुनाफिक होता है ना, जो सही मायनों में ईमान वाला नहीं होता है ना, गलत भी करेगा और उसे सही भी बताएगा। अल्लाह ताला कह रहा है कि मुनाफिक, कहा गया था कुरान और सुन्नत से फैसला करो, वहां फैसला नहीं करते थे, जाते थे तागूत के पास, पर वहां जाकर भी अपने आप को गलत नहीं मानते थे। अरे कोई हम फैसला करवाने थोड़ी गए थे, हम तो अच्छे के लिए गए थे, जोड़ करने के लिए गए थे, इख्तिलाफ खत्म करने के लिए गए थे। तो मुनाफिक अपने गलत अमल को भी सही बताता है, और मोमिन गलत को गलत बोलता है, सही को सही बोलता है, खुद वो भी करे तो गलत को गलत बोलता है। ये मोमिन का तरीका होता है। नेक्स्ट, मुनाफिकों से एराज करना चाहिए, उनसे ज़रा दूरी रखना चाहिए, वरना जानते हैं ये वो लोग हैं जो आपके दिल में शक डाल देते हैं, शुबहा डाल देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देंगे, दीन के ताल्लुक से, हलाल हराम के ताल्लुक से आपके दिमाग में कंफ्यूजन डाल देंगे। तो ऐसे मुनाफिकों से ज़रा एराज कीजिए। अल्लाह ताला कहना फ़अरिज़ अन्हुम, उनसे ज़रा एराज करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, छोड़ दो, ज़्यादा इन लोगों से गुलमेल मत रखो। वरना हमारे यहाँ होता है ना, कई लोग जिनको दीन में हमेशा ही शक रहता है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं, ये हलाल क्यों, वो हराम क्यों, ऐसा क्यों नाजिल नहीं हुआ, वैसा क्यों नाजिल नहीं हुआ। ये जो शक वाले लोग होते हैं ना, ये आपके दिल में भी शक डालते हैं, ये आपको दीन से शक में डाल देते हैं, ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका सारा मामला क्लियर हो, जिन्हें कुरान और सुन्नत क्लियर समझ में आता हो, उनके साथ रहो। ऐसे शक व शुबहात वालों से इंसान को दूरी रखना चाहिए। नेक्स्ट, नसीहत हमेशा अकेले में करना चाहिए। ये भी बड़ी प्यारी चीज है। हमारे यहाँ कई लोगों का इस्लाह का शौक होता है, इस्लाह करेंगे साहब, ये गलत इसे सही करेंगे, ये गलत इसे सही करेंगे, पर गलत को सही करने के भी तरीके इस्लाम ने बताएं। उसमें सबसे ज़रूरी तरीका है अकेले में नसीहत करना। एक इंसान के पास सब अकेले में जाएं, गलत को गलत बताएं, हो सकता है वो मान ले, हो सकता है वो गलती को तस्लीम करे, लेकिन जहां आपने उसकी गलतियों को आम किया, कॉमन किया, उसके बाद वो सुधरता नहीं है, और ज़्यादा बिगड़ता है, और ज़्यादा बुराई की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है कि अब तो पर्दाफाश कर दिया गया ना। तो इस्लाह का बेहतरीन तरीका शरीयत ने बताया, कुल लहुम फी अनफुसिहिम, उनके अंदर, उनसे जाकर दिल में उतरने वाली बात कहिए। मतलब महफिलों में नहीं, अकेले में नसीहत कीजिए। वरना हमारे यहाँ पर आम तौर पर महफिलों में ऐप को उछालना, कीचड़ उछालना, ये सब कॉमन चीजें हैं। इससे इंसान कभी भी फर्क हासिल नहीं करता, बल्कि बोलने वाला गुनहगार हो जाता है। नेक्स्ट, छोटी से छोटी कैसी ही नेकी अगर आपके पास है तो उसे अपनी जिंदगी में दाखिल करना चाहिए। यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया कि एक दाई होता है, वो नसीहत का काम करता है, हलाल बताने का काम करता है, तो छोटा ही क्यों ना हो, पर नेकी के कामों को इख्तियार करें और उससे अपनी जिंदगी बनाएं। नेक्स्ट, निफाक कभी नहीं छुपता, मुनाफिकत कभी नहीं छुपती। दिल में अगर ईमान है ना, वो सामने आ जाएगा, और अगर दिल में निफाक है वो भी सामने आ जाएगा, कभी छुपता नहीं है। निफाक कभी नहीं छुपता। ईमान अगर है वो अलग दिखेगा, निफाक अगर है वो अलग दिखेगा। अगर आपने सिर्फ दिखाने के लिए ईमान कबूल किया है ना, तो वो अलग दिख जाएगा। अगर आपके अंदर मुनाफिकत मौजूद है ना, वो अलग दिख जाएगा। निफाक कभी भी छुपता नहीं है। एक बड़ी प्यारी चीज ये भी पता चली कि दाई को चाहिए कि वो दावत में नरमी रखे, चाहे सामने वाला कितना ही गुनहगार क्यों ना हो। हमारे साथ क्या होता है, हम सब दाई हैं, दावत का काम करते हैं, दीन फैलाने का काम करते हैं। एक दाई को बड़ा नर्म और बड़ा साबिर होना पड़ता है। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी देखो ना, एक इंसान है, सामने बुतों की इबादत कर रहा है, ईमान लाने के बाद मुनाफिकत कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहा है, पर अल्लाह के नबी उससे भी नरमी से पेश आ रहे हैं, उसके लिए भी दुआएं मांग रहे हैं, उसको भी माफ़ कर रहे हैं, उसके साथ अच्छा सुलूक कर रहे हैं। तो एक दाई को हमेशा नरमी इख्तियार करना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। अब क्लियर दिख रहा है कि मुनाफिक है, निफाक का रास्ता अपनाया हुआ है, सिर्फ जाहिर में कलमा पड़ा है, दिल में कुफ्र लेकर घूम रहा है, उसके बाद भी अल्लाह ताला कह रहा है कि फ़अरिज़ अन्हुम वइज़हुम, तुम उनसे एराज करो, उन्हें नसीहत करो, दिल में उतरने वाली बातें बोलो, यानी इनसे भी नरमी रखो, इनसे भी बुराई मत रखो, इनको भी बुरे अंदाज में मत बोलो, इन्हें भी गालियां मत दो। तो एक दाई हमेशा साबिर होता है, नरमी से बात करता है, कड़क जबान से कभी कोई आपकी बात कबूल नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ होता है, कल तक आप शिर्क करते थे, बिदअत करते थे, कुफ्र करते थे, आज आपको अल्लाह ने हिदायत दी, अब आप क्या बोलते हो, अरे तुम सब तो काफिर,
یہ سب کافر والا عمل ہے، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ سختی سے کوئی بات آپ کی سنے گا، نرمی سے بات کرو، نرم انداز میں بات کرو۔ نرمی کے ساتھ دی گئی دعوت اللہ قبول کرتا ہے، سختی کے ذریعے دی گئی دعوت میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ برکتیں نہیں ڈالتا۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز یہی تو تھا نا، آپ نے ساری زندگی نرمی کے ساتھ دعوت دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ میں یہی بات بتا رہا ہے کہ ایک داعی کو اپنی دعوت نرمی سے دینا چاہیے۔ نیکسٹ، کسی داعی کی بات اگر لوگ مان رہے ہیں تو وہ اپنے اوپر فخر نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک جیسے مثال کے طور پر میں عالم ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، بات آپ کو تسلیم آ رہی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا رب کا احسان ہے کہ اس نے میری زبان میں طاقت دی کہ آپ اسے تسلیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نبیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول دنیا میں نہیں بھیجا، پر اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت ہوتی تھی، یعنی ان کی اطاعت ان کی اپنی طاقت نہیں ہے جب تک کہ اللہ توفیق نہ دے۔ تو جب رسولوں کا یہ معاملہ ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ تو اگر کسی داعی سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کی بات تسلیم کرتے ہیں، اسے اپنے یہاں بلاتے ہیں، اس سے سننا بولنا پسند کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پر اللہ کا کرم ہے، آپ پر اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ لوگوں کے دل میں آپ اترتے ہیں، آپ کی باتیں اترتی ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ تکبر کرو، میں تو ایسا بولتا ہوں، میں ویسا بولتا ہوں، میرے جلسے میں اتنے لوگ آتے ہیں، میری سننے اتنے لوگ آتے ہیں۔ یہ آپ کی اوقات نہیں ہے جناب، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق ایک لمحے میں چھین لینا، چلتی تقریر میں گلے بیٹھ جاتے ہیں، بات بند ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے تقریر کرنے والا روتا، عوام میں کسی کو ایک آنسو نہیں آتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے ایک داعی کی بات لوگ سن رہے ہیں، ایک عالم کی بات لوگ سن رہے ہیں، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ لوگ میری بات سنتے ہیں۔ یہ انسان کی طاقت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس پر بھی ایک داعی کو بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ کسی کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کو اپنا حکم نہ بنا لے۔ بڑی بہت عظیم بات، بہت پیاری بات۔ آپ کا ایمان، اللہ تعالیٰ نے کلیئر بول دیا فَلَا وَرَبِّكَ، تیرے رب کی قسم یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں مومن۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ کو فیصل نہ بنا لیں، آپ کو حکم نہ بنا لیں، آپ کے حکم پر نہ جھک جائیں، آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کر لیں۔ ہم کتنی سنت مانتے ہیں اپنی زندگی میں، کتنی حدیثیں مانتے ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ کہہ رہا مومن ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کے حکم کو نہ مانے، آپ کو فیصل نہ منائے۔ گھر میں، پریوار میں، کاروبار میں، دکان میں، مسجد میں، مدرسے میں کتنا بڑا اختلاف ہو جائے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جھک جاؤ، بات ختم۔ اگر کیا تو آپ مومن، نہیں کیا تو اللہ کی نظر میں آپ مومن نہیں ہو۔ حکم ماننا، آپ کا فیصلہ تسلیم کرنا، یہ صحابہ اکرام کے اندر، ان کی ساری زندگیوں کے اندر آپ دیکھو کیا فیصلہ کرنے کا، کیا اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے کا جذبہ اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا۔ سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا مطلب کرنا، بات ختم، عقل دماغ کچھ نہیں لگاتے تھے۔ کئی مثالیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ موزے کا مسح کر رہے تھے، موزے کا مسح کر رہے تھے۔ مسح کرتے کرتے وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ موزے پر مسح کہاں ہوتا ہے؟ اوپر کی طرف۔ وہی مسح جب ہم کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں؟ اوپر مسح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسح اوپر کرنا چاہیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ دین میں عقل نہیں چلتی، دماغ نہیں چلتا۔ اگر دماغ چلتا تو دماغ کہتا ہے کہ مسح تو نیچے ہونا چاہیے، گندگی نیچے لگی ہے، پر میں نے اللہ کے رسول کو اوپر مسح کرتے دیکھا تو میں اوپر ہی مسح کروں گا۔ یہ محبت تھی اللہ کے نبی سے، یہ حکم ماننا تھا اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی کر دیں، بول دیں، بات ختم ہو جاتی تھی صحابہ کے لیے۔ اس کے بعد دماغ نہیں چلتا تھا، عقل نہیں چلتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، نماز پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی جوتے پہنے تھے، آپ نے جوتے اتار دیے، سارے صحابہ نے اتار دیے۔ سلام پھیر کر آپ نے پوچھا کہ میرے اتارنے کا تو ریزن تھا، میرے جوتے میں گندگی تھی، جبریل نے آ کر بتایا، تم نے کیوں اتارے؟ کہا آپ کو دیکھا ہم نے اتار دی۔ حکم مانتے تھے نا آپ کو، فیصل مانتے تھے نا آپ کو، آپ کی باتوں پر جھکتے تھے نا، آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے تھے نا، آپ جو کر لیں وہ عمل ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہماری زندگی میں سنت پر کتنا عمل ہے، ہماری زندگی میں سنت سے کتنی محبت ہے، ہم اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اگر نہیں پایا جاتا تو آیات کو بار بار پڑھنا ترجمے سے۔ اللہ کہہ رہا مومن ہی نہیں ہو آپ، مومن ہی نہیں ہو آپ جب تک اللہ کے نبی کو فیصل نہ مان لو۔ اور اس کے بعد ایک اور جو میں نیکسٹ پوائنٹ بڑا پیارا ہے کہ شریعت کے فیصلوں کو ماننے کے بعد دل بھی خوش ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں 2 لوگ ہم گئے فیصلہ کروانے کے لیے، حدیث کے مطابق فیصلہ میرے خلاف آیا، میں نے مان تو لیا
لیکن دل میں پھر بھی تنگی ہے، ایسا کیسے ہو گیا، میری کیوں بات نہیں چلی، میں کیوں غلط ہو گیا. نہیں، مومن وہ جو فیصلے کے بعد خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے، جھک جائے، تسلیم کرے، خوشی کا اظہار کرے. جب تک خوشی کا اظہار نہ کرے گا گویا کہ اس نے فیصلہ مانا ہی نہیں. یہ دو ایسی چیزیں ہیں نا جو صحابہ کرام کے علاوہ بڑی مشکل سے آپ کو دیکھنے میں ملے گی. ایک تو جھکتے بھی تھے، دوسرا خوش بھی ہوتے تھے. یہ ہر ایک کی طاقت نہیں، یہ اس کی طاقت ہے جس کے اندر ایمان موجود ہو، جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود ہو، جس کے دل میں آخرت کا خوف موجود ہو. وہ ان باتوں پر دونوں پر یقیناً عمل کرتا ہے. اب آخری ہمارا پوائنٹ ہے عمل. آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں اثر پیدا کر دے. یہ جو ہم بولتے ہیں نا، تقریر کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، اور اس کے بعد لگتا ہے نا ارے اتنا بولتے لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. اللہ سے دعا مانگو. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ آپ کی باتوں میں اتنا اثر ڈال دے کہ جو سنے سنتا ہی رہ جائے. اسے لگے کہ ارے اتنی جلدی کیوں، اور بولو نا تھوڑا، اور ذرا بات کیجئے نا. یہ اثر اللہ رب العالمین ڈالتا ہے، اور جس کے اندر ڈال دے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میری زبان میں، میری باتوں میں اثر پیدا فرما دے. نیکسٹ، گناہ کو یاد کر کے توبہ کرو، خطاؤں کو یاد کر کے توبہ کرو، استغفار کرو. رب العالمین انشاءاللہ ہر گناہ کو معاف کرے گا. نیکسٹ، جب بات کرو تو ایسی کرو جو لوگوں کے دلوں کو چھو جائے. کڑک انداز میں بولنا، سختی سے بولنا، کڑک انداز میں بات کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. بات کرو تو ایسی کہ دل کو چھو جائے، دل تسلیم کرے، دل میں محبت پیدا ہو. ایسا انداز ایک مومن کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے. نیکسٹ، اللہ کے رسول کے مطابق یا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سنتوں کو تلاش کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صبح اٹھنے سے لے کے رات تک کیا کرتے تھے، آپ کا شیڈول کیا تھا، آپ کی زندگی کیا تھی، کیا کیا آپ کرتے تھے، کیسے عبادت کرتے تھے، کیسے نماز، کیسے کاروبار، کیسے گھر بار، جو جو آپ نے کیا سب چیزوں کو تلاش کرو. سنت سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو. ورنہ افسوس تو ہماری امت پر یہ ہے کہ محبت کا مطلب بس سمجھا ہے اعلان کر دو، چلا دو، ہو گئی محبت. محبت چلانے سے ثابت نہیں ہوتی، محبت عمل سے ثابت ہوتی ہے. کہ آپ اپنے محبوب کے لیے کیا کرتے ہو، اس کی کتنی فکر کرتے ہو، اس کی کتنی سنتے ہو، اس کی باتوں پر کتنا عمل کرتے ہو، تب محبت سچی ہوتی ہے نا. صرف بولنے سے محبت ہوتی ہے کیا؟ تو اپنی محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں اس محبت میں اپنے آپ کو جھکاؤں، تسلیم کروں، باتیں مانوں، سنت کے آگے جھکوں، تب جا کر میری محبت سچی ثابت ہوگی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اے غفور غفار سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین، اے ارحم الراحمین، اے ذوالجلال والاکرام، تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے، جانے انجانے میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہماری باتوں میں اثر پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری باتوں پر خود ہمیں اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو تکلیف میں ان کی تکلیفوں کو دور کر دے. حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، حرام رزق سے بچا لے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.